الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گرامی قدر حاضرین و مشاہدین، آج انشاء اللہ تعالی ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کعبہ اور عرش و کرسی سے افضل ہے؟ فقہائے متأخرین میں ایک بڑی تعداد ہے جن کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کعبہ اور عرش و کرسی سے افضل ہے، بلکہ بعض لوگوں کا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے، اسے دین کا ایک مسلمہ مسئلہ مانتے ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کے شان میں کمی کر رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء و صالحین میں غلو کرنے کا انکار کرے، حد سے تجاوز کرنے اور مبالغہ آرائی کی تردید کرے، تو اس پر یہی الزام لگاتے ہیں کہ وہ تو گستاخ رسول ہے، اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نہیں معلوم۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ اور سنجیدہ اور مدلل انداز میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ ہے کیا، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اور کون اس کے قائلین ہیں، ابتدائی قائلین جن سے بعض لوگوں نے بعد میں نقل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ، جن کی وفات 513 ہجری میں ہوئی ہے، ان سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدائع الفوائد کی 3 جلد صفحہ نمبر 1065 میں یہ نقل کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ابن عقیل حنبلی سے کسی نے پوچھا، افضل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یا کعبہ؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر سائل کا مقصود یہ ہے کہ محض حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے، ایسی صورت میں کعبہ افضل ہے۔ لیکن اگر سائل کا مقصود یہ ہے کہ حجرہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہوں، ایسی حالت میں اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ نہ کعبہ، نہ عرش، نہ حاملین عرش، نہ ہمیشہ کی جنت، نہ ہی افلاک دائرہ، کوئی بھی اس سے اس حالت میں افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس حجرے میں وہ مبارک جسم موجود ہے
جس کو اگر دونوں جہان سے وزن کیا جائے تو اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ اسی طرح سے امام سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 1 صفحہ نمبر 31 میں قاضی ابو الولید باجی سے نقل کیا ہے، جن کی وفات 474 ہجری ہے اور امام سمہودی کی وفات 911 ہجری میں ہے۔ انہوں نے بھی اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ کو جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کے افضل ہونے پر اجماع ہے۔ اسی طرح سے قاضی عیاض نے، جن کی وفات 544 ہجری ہے، انہوں نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں، قاضی عیاض کہتے ہیں ولا خلاف ان موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاع الارض، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ یہ روئے زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے۔ اسی طرح سے خطیب ابن جملہ اور ابن عساکر نے بھی لکھا ہے اور کعبہ معظمہ پر افضلیت کی صراحت کی ہے۔ یہ ساری باتوں کو آپ وفاء الوفا کے جلد 1 صفحہ 31 میں اور ایسے ہی قاضی عیاض کی کتاب الشفا کی جلد 2 صفحہ 91 میں دیکھ سکتے ہیں۔ متاخرین نے انہی لوگوں سے بعد میں ایک کے بعد ایک نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی قاضی عیاض، ابو الولید الباجی اور ابن عقیل حنبلی اور سمہودی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان مسائل کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جن کی تاریخ وفات 474، 513 اور 544، یعنی 474 سب سے پہلی تاریخ وفات ہے جس میں اس کا قائل ملا ہے۔ بہرحال اس کا جواب ہم آگے مختلف انداز سے آپ کو دے رہے ہیں۔ پہلا نقطہ، اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلی بنیاد آپ کے سامنے یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا کرنے کا اور اپنی مخلوقات میں کسی کو کوئی مقام اور فضیلت دینے کا اکیلا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چیزیں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوقات میں جن کو چاہتا ہے ان کا انتخاب کرتا ہے، انہیں منتخب بناتا ہے، انہیں چن لیتا ہے، انہیں فضیلت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو گویا کسی بھی چیز کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ فقط محض خواہش نفس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھیں جس میں آپ نے فرمایا ہے لا تخیرونی من بین الانبیاء، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 6916 نمبر پر، کہ آپ نے فرمایا انبیاء کے درمیان مجھ کو فضیلت نہ دو، مجھ کو برتری نہ دو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر مجھے برتری نہ دو۔ یہ صحیح بخاری میں 2411 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 160 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ فضیلت یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے افضل قرار دے، لیکن ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے کسی چیز کو فضیلت نہ دیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس فضیلت کا ذکر کیا جائے، لیکن اپنی خواہش سے ہم یہ فضیلت ذکر کریں یا کوئی بھی فضیلت بنا لیں تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک وہ مسئلہ جس میں دلائل کی بنیاد پر فضیلت ثابت ہو چکی ہے، جس پر اجماع بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو سب پر فضیلت حاصل ہے، اس کے باوجود محض خواہش نفس اور محض تعصب کی بنیاد پر فضیلت دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو پھر ایک ایسا مسئلہ کہ جس میں دلائل موجود نہیں ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین میں سے کسی نے جس موضوع پر گفتگو کی ہے، اس موضوع پر اپنی خواہش سے کوئی بات کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ فرشتوں اور انسانوں میں افضلیت کی جو بحث ہے، یہ بحث بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے تاج الدین الفزاری لکھتے ہیں، جیسا کہ شارح تحاویہ نے ان سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں اعلم ان هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الاول من الامة۔ فرشتوں اور انسانوں میں کون افضل ہے، اس مسئلے کے بارے میں شارح تحاویہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ یہ مسئلہ علم کلام کی بدعات میں سے ہے، جس پر اس امت کے صدر اول نے، صحابہ کرام نے، تابعین و تبع تابعین نے گفتگو نہیں کی ہے، اور نہ ہی ان کے بعد اعلام ائمہ نے۔ اور یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جس پر عقائد کی بنیادوں میں سے کوئی بنیاد موقوف نہیں، اور نہ ہی دینی امور میں اس ایک کوئی بہت بڑا مقصد اور غرض اس پر دار و مدار ہے۔ تو آپ اسے شرح تحاویہ کی دوسری جلد صفحہ 413 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ امام تاج الدین فزاری سے شارح تحاویہ نے نقل کیا ہے۔ تو جو نص میں آیا ہے، اللہ کی کتاب میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے، اسی پر اکتفا کرنا اور اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہ نکالنا، جس مسئلے پر سلف نے گفتگو نہیں کی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہمارے دین کی حفاظت ہے۔ یہ رہا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ قول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کعبہ اور عرش و کرسی سے افضل ہے، یہ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، نہ ہی تابعین سے، نہ ہی ائمہ اربع امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ سے، اور نہ ہی دیگر علماء متقدمین سے، بلکہ یہ
ایک بدعتی قول ہے، قول محدث ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ ابھی آگے بیان کریں گے، اور اس پر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اجماع نقل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے لوگ آتے گئے قاضی عیاض ہی سے اس مسئلے کو نقل کرتے چلے گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما ذکرہ بعضهم من الاجماع على تفضیل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث في الاسلام لم يعرف عن احد من السلف ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذ عنه آخر وظنه اجماعا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 261۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ دنیا کی کوئی ایک قبر دنیا کی ساری مسجدوں سے افضل ہے، تو یہ اسلام میں قول محدث ہے، سلف صالحین میں سے کسی سے یہ بات معروف نہیں ہے۔ بعض متاخرین نے اسے ذکر کیا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ان سے لے کر کے اور اجماع کا دعویٰ کر دیا، اسے اجماع سمجھ لیا، حالانکہ اس اجماع کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام قرافی نے بعض اہل علم و فضل سے اس اجماع کا انکار نقل کیا ہے، کہتے ہیں وَلَمَّا خَفِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ وقال التفضيل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال والعمل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم فيه عقاب شديد فضلا عن أن يكون فيه أفضل المثوبات فإذا تعذر الثواب هنالك على عمل العامل مع أن التفضيل إنما يكون باعتباره كيف يحكى الإجماع في أن تلك البقعة أفضل البقاع۔ یہ دیکھیے امام قرافی کی کتاب الفروق جلد 2 صفحہ 219 میں کہتے ہیں کہ جب بعض اہل علم و فضل پر یہ معنی مخفی رہا تو انہوں نے اجماع کا انکار کر دیا۔ وہ معنی کیا ہے کہ کسی جگہ کی فضیلت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہاں پر عمل کرنا افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تو کوئی بھی عبادت کرنا، کوئی بھی عمل کرنا حرام ہے، اور وہاں عبادت کرنے پر سخت سزا ہے، چہ جائے کہ کوئی وہاں بہت بڑے ثواب کا دعویٰ کرے۔ تو جب کسی عمل پر ثواب پانا وہاں مشکل ہے اور کسی جگہ کی فضیلت اس جگہ پر نیکی کرنے کے ثواب کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو پھر کیسے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ دنیا کی افضل ترین جگہ ہے؟ اصل میں یہ اشکال یا یہ سوال امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی امالی میں اسے ذکر کیا ہے، چنانچہ اس مسئلے کو آپ وفاء الوفا السمہودی کی کتاب میں جلد 1 صفحہ 35 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، امام عز بن عبد السلام فرماتے ہیں کہ مکہ کی فضیلت مدینہ پر، یا اسی طرح سے مدینہ کی فضیلت مکہ پر، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک مقام پر عمل کرنے کا اجر و ثواب دوسرے مقام پر عمل کرنے کے اجر و ثواب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، یعنی مکہ میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا مدینہ میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ فضیلت کا معنی ہے۔ مکہ افضل ہے یعنی وہاں صلاۃ پڑھنے کا، صوم رکھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، دوسری عبادتیں کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ مدینہ افضل ہے، اس کا مطلب یہ کہ مدینہ میں صلاۃ ادا کرنے کا، صوم رکھنے کا،
ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ کسی مقام کے افضل ہونے کا معنی ہوا۔ تو جب یہ معنی ہوا کسی مقام پر عمل کی اجر و ثواب کی وجہ سے اس مقام کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دنیا کے سارے مقامات سے افضل ہے، جبکہ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس عبادت کرنا منع ہے، عبادت نہیں کیا جا سکتا ہے؟ پھر کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اشکال امام عز بن عبد السلام نے اٹھایا ہے۔ اسی طرح سے امام تقی الدین سبکی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کو پایا، صرف کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ ایک جماعت کو پایا جو اس اجماع پر اشکال ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ قاضی القضات شمس الدین سروجی الحنفی یہ لکھتے ہیں طالعت فی مذہبنا 50 تصنیفاً فلم اجد فیہا تعرضا لذالک۔ آپ اسے فتاوی سبکی جلد 1 صفحہ 279 میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے اپنے مذہب کی، یہ حنفی عالم شمس الدین سروجی کہتے ہیں میں نے اپنے مذہب کی 50 کتابیں پڑھی اور کسی کتاب میں اس مسئلے کا ذکر نہیں پایا۔ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم تھا، اتنا ضروری تھا، اور یہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے، تو کسی نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو جس طرح سے بعض لوگوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکیلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اس مسئلے کا انکار کیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ بہت سے اہل علم نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علاوہ اس مسئلے پر اشکال ظاہر کیا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کی قدر و منزلت اپنی جگہ پر، لیکن ان کی کتاب اور ان کے بارے میں امام ذہبی نے کیا کہا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں توالیفہ نفیسہ واجلها واشرفها کتاب الشفا لولا ما قد حشاه بالاحاديث المفتعلة عمل امام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق والله يثيبه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل وكذا فيه من التأويلات البعيدة الوان ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد ولكن من لا يعلم معذور۔ یہ سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 216 پہ امام ذہبی نے لکھا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ قاضی عیاض کی تالیفات، ان کی کتابیں بڑی نفیس، بڑی عمدہ ہیں، جن میں سے سب سے عظیم الشان کتاب الشفا ہے۔ کہتے ہیں لیکن کاش اسے گڑھی ہوئی جھوٹی بناوٹی احادیث سے بھر نہ دیا ہوتا۔ کہتے ہیں ایک ایسے امام کا کام ہے کہ جن کو فن حدیث کا نہ ذوق ہے اور نہ ہی اس کی تنقیدوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حسن نیت پر ثواب عطا کرے گا اور ان کی شفا نامی کتاب سے نفع دے گا، اور اللہ نے ایسا کیا، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ لیکن اس کتاب میں رنگ برنگی تعویلات ہیں، قسم قسم کی تعویلات ہیں، جو تعویلات بعیدہ ہیں، دور کی تعویلات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو مدح و ثنا فرمائی ہے،
وہ کافی ہے۔ اگر احادیث نہ ذکر کیا جائے، صرف قرآنی آیات ذکر کر دی جائے آپ کی مدح و ثنا میں، وہ بہت ہے۔ اور متواتر احادیث آپ کی مدح و ثنا میں اس قدر ہیں کہ آحاد کی ضرورت نہیں ہے، اور آحاد میں صاف ستھری سند والی صحیح سند کی احادیث اس قدر ہیں کہ واہی تباہی ضعیف احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اے لوگو، گڑھی ہوئی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے جو خود ساختہ ہیں، جو بناوٹی ہیں، کہ جب اس طرح کی گڑھی ہوئی حدیثیں آپ ذکر کریں گے تو حسد اور کینہ رکھنے والوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن جسے علم ہی نہیں اسے ہم معذور سمجھتے ہیں۔ تو یہ امام ذہبی نے فرمایا ہے۔ تو یہ رہا دوسرا نقطہ۔ اب آئیے تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے محدث اور بدعتی ہونے کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ائمہ سابقین نے مکہ اور مدینہ میں سے کون سا شہر افضل ہے اس پر گفتگو کی ہے، اور جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے۔ مالکیہ کا خیال یہ ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں آپ موسوعہ فقہیہ کی 32ویں جلد دیکھ سکتے ہیں، صفحہ 154 اور 156۔ لیکن مکہ اور مدینہ کی فضیلت پر بحث کرتے ہوئے کبھی کسی نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور وہ مٹی بھی ہے جو آپ کے جسم مبارک سے ملی ہوئی ہے۔ متاخرین نے اس مسئلے کو جوڑا ہے یا نئے سرے سے نکالا ہے، اور پھر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ محل خلاف سے خارج ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ مسئلہ دراصل محدث ہے، نئے سرے سے نکالا گیا ہے۔ سلف نے اس مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کعبہ سے افضل مان لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ قبر کے پاس عبادت کرنا اور قبر کے پڑوس میں رہنا مستحب قرار پائے گا، بلکہ مسجد حرام کی عبادت سے افضل قرار پائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی ہے جس کے باطل اور ناحق ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ امام عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے یہی اشکال اس مسئلے پر پیش کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبریں یہ مسجدوں سے افضل ہیں، اور ان قبروں کے پاس دعا کرنا مسجدوں کے پاس دعا کرنے سے افضل ہے، حتیٰ کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی دعا کرنے سے افضل ہے، تو یہ ایسا قول ہے جس کا باطل اور ناحق ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضطراری طور پر معلوم ہے، کیونکہ اس پر اس امت کے تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ باطل ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنا اپنے گھر میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے، جیسے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنا قبروں کے پاس اعتکاف کرنے سے افضل ہے، اسی طرح سے
یہ مسئلہ بھی مسلمانوں میں پوری طرح معلوم ہے۔ اس کو آپ دیکھیے مجموع الفتاویٰ کی 27ویں جلد میں 260 صفحے پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔